الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ نصر کی۔ یہ قرآن کریم کی بہت مختصر سی سورت ہے، عام طور پر سب لوگوں کو یاد بھی ہوگی، نماز پڑھتے ہیں اس سورت کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی فتح اور نصرت آ جائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ دین میں جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اس وقت اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرو اور اس سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں بالاتفاق۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، فتح مکہ سے پہلے، یعنی اس صورت میں مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اب مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے والا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے اور مسلمانوں کا پلڑا اور کفر کے مقابلے میں اسلام کا پلڑا بھاری ہونے والا ہے۔ تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی فتح آ جائے اور اس کی نصرت آ جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں، اسی مہینے میں مکہ مکرمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے فتح کر لیا۔ کیا ہوا تھا کہ آپ تقریباً 1400 صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور وہاں کے تمام مشرکین، تمام کفار آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عاجزی کے ساتھ اور آپ سے جو ہے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ تاریخ نے دیکھا ہے، تاریخ میں یہ پورا ملتا ہے واقعہ۔ تو مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ حالانکہ اس صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ بھی ہے، جو بالکل چھپ کر ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس صورت کو سنا تو وہ خوش ہونے لگے کہ اب تو بھائی مکہ مکرمہ ہمارے ہاتھوں لگ گیا اور اب جو ہے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے والا ہے۔ لیکن ایک صحابی ہیں حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس صورت کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا واقعہ بھی ہے، یعنی آپ کی وفات اب قریب ہے۔ رونے لگے کیونکہ جو آگے آ رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جانا طے ہے دنیا سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے صحیح 2 سال کے بعد جو رخصت ہو گئے دنیا سے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ تاریخ نے دیکھا کہ اتنے وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اسلام قبول کر کر کہ تاریخ نے ان کو بہت نقل کیا ہے۔ وفد عبد القیس، وفد دوس، وفد ثقیف، وفد نجران، بڑے بڑے ثقیف، بڑے بڑے وفود آئے ہیں، حتیٰ کہ 700 افراد کا ایک قافلہ یمن سے آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں،
اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ 700 افراد، چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے 700 افراد کی جو فوراً ایک وقت میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اب اسلام کی کرن مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے نکل کر دور جانے والی ہے اور لوگ اسلام کے حلقے میں آنے والے ہیں۔ اب کام کرنا کیا ہے آپ کو؟ وہ کام یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب آپ کے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ آپ جو ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی تحمید بیان کریں۔ بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، ہاں نبی بھی شامل ہیں، لیکن نبی کے ساتھ ساتھ آپ کی امت بھی شامل ہے، کیونکہ نبی تو معصوم ہے گناہ سے، تو آپ تو نبی کو کیوں حکم مل رہا ہے تسبیح بیان کرنے کا اور اللہ سے مغفرت چاہنے کا؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا سورہ فتح کے اندر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر رکھا پہلے سے ہی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں آپ کی امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ امت ہمیشہ استغفار کرے، اللہ سے مدد چاہے، اللہ کی تسبیح بیان کرے اور اللہ سے استغفار مت کرے۔ لوگوں نے چھوڑ دیا استغفار کرنا آج، حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں پر بچے پیدا نہ ہو رہے ہوں، بلکہ اللہ خود کہتا ہے، اور اس کے مال میں کمی آ رہی ہو، اس کے رزق میں کشادگی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں علاقے کے اندر، کھیت سوکھے پڑ رہے ہیں، جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ قرآن کہتا ہے اگر بارش چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، مال میں کشادگی چاہتے ہو تو استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ جاتے آتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ذریعے سے امت کو پیغام مل رہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، استغفار کو مت چھوڑنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ کیوں؟ انہ کان توابا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ آج کہتے ہیں جی مولانا صاحب، مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دیں، کوئی گنڈا بنا دیں، کوئی نقش بنا دیں کہ جس سے دکان میں خوب برکت ہو، مال میں برکت ہو، ہماری جان محفوظ رہے۔ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے کلام سے ہوتا ہے۔ حضور نے پیغام دے دیا ہے، حضور نے بتا دیا کہ استغفار کرو، اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو، اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ مال میں خوب بڑھوتری ہو اور رزق میں کشادگی ہو، اولاد ہو خوب اور جان بھی محفوظ رہے اور دشمن کا غلبہ نہ ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات ملی ہے کہ استغفار کثرت ہونی چاہیے۔ وہ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تجھ سے ہی توبہ چاہتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما، اور تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا۔ انہ کان توابا، اللہ جو ہے بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اس صورت سے پیغام ملا کہ انسان کو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ اگر اس کو کچھ بھی کھٹک محسوس ہو، اس کو کہیں پریشانی محسوس ہو اپنی دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو وہ استغفار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اسی کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔